بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا۔ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا کہ اس کے کاندھے پر ایک بچہ بہت کم سن بیٹھا ہے اور وہ یہ ندا کر رہی ہے، اے کریم اے کریم، تیرا گزرا ہوا زمانہ کیسا موجب شکر ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے جو تیرے اور تیرے مولا کے درمیان گزری ہے؟ کہنے لگی کہ میں ایک مرتبہ صبح کشتی پر سوار تھی اور تاجروں کی ایک جماعت ہمارے ساتھ تھی، اور طوفانی ہوا ایسے زور سے آئی کہ کشتی غرق ہو گئی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ میں اور یہ بچہ ایک تختے پر رہ گئے اور ایک حبشی آدمی دوسرے تختے پر، ہم تین کے سوا کوئی بھی ان میں سے نہ بچا۔ جب صبح ہوئی تو اس حبشی نے مجھے دیکھا اور پانی کو ہٹاتا ہوا میرے تختے کے پاس پہنچ گیا، اور جب اس کا تختہ میرے تختے سے مل گیا تو وہ بھی میرے تختے پر آ گیا اور مجھ سے بری بات کی خواہش کرنے لگا۔ میں نے کہا اللہ سے ڈر، ہم کس مصیبت میں پڑے ہیں، اور اس سے خلاصی کے لیے اللہ سے دعا کر کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ وہ کہنے لگا کہ ان باتوں کو چھوڑ، آج تو میں تیرے ساتھ یہ کام کر ہی رہوں گا۔ یہ بچہ میری گود میں سو رہا تھا۔ میں نے چپکے سے اسے ایک چٹکی لی جس سے یہ بچہ رونے لگا، مگر وہ حبشی مجھ سے زبردستی کرنے لگا، تو میں نے اس سے کہا اچھا ذرا ٹھہر جا، پہلے یہ بچے کو تو سلا دوں، پھر جو میرے مقدر میں لکھا ہے وہی ہوگا۔ مگر وہ ظالم نہ مانا اور اس بچے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس بچے کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ یہ دیکھتے ہی میری چیخیں نکل گئیں اور میں زار و خطار رونے لگی، اور میں نے اللہ پاک کو پکارا اور کہنے لگی اے وہ پاک ذات جو آدمی کے اور اس کے دلی ارادے میں بھی حائل ہو جاتی ہے، میرے اور اس حبشی کے درمیان تو ہی اپنی طاقت اور قدرت سے جدائی کر دے، کیونکہ تو بلا شبہ ہر چیز پر قادر ہے۔ خدا کی قسم میں نے ابھی الفاظ کو پورا بھی نہ کرنے پائی تھی کہ سمندر میں سے ایک بہت بڑے جانور نے اپنا منہ کھولے ہوئے سر نکالا اور اس حبشی کا ایک لقمہ بنا کر سمندر میں گھس گیا، اور مجھے اللہ جل شانہ نے محض اپنی طاقت اور قدرت سے اس حبشی سے بچایا۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ پاک ہے، اس کی بڑی شان ہے۔ اس کے بعد سمندر کی موجیں مجھے تھپیڑتی رہی یہاں تک کہ وہ تختہ ایک جزیرے کے کنارے سے لگ گیا۔ میں وہاں اتر پڑی اور یہ سوچتی رہی کہ یہاں گھاس کھاتے رہوں گی اور پانی پیتی رہوں گی جب تک اللہ جل شانہ کوئی سہولت کی صورت پیدا نہ کر دے۔ اس کی مدد سے ہی کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد 4 دن مجھے اس جزیرے میں ہی گزارنے پڑے۔ 5ویں دن مجھے ایک بڑی کشتی سمندر میں چلتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر اس کشتی کی طرف اشارہ کیا اور ایک کپڑا جو میرے اوپر تھا اس کو خوب ہلایا۔ اس کشتی میں سے 3 آدمی ایک چھوٹی سی ناؤ پر بیٹھ کر میرے پاس آئے۔ میں ان کے ساتھ اس ناؤ پر بیٹھ کر اس کشتی پر پہنچی تو میرا وہ بچہ جس کو حبشی نے سمندر میں پھینک دیا تھا ان میں سے ایک آدمی کے پاس تھا۔ میں اس کو دیکھ کر اس پر گر پڑی۔ میں نے اس کو چوما اور گلے لگایا اور میں نے کہا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ تو وہ کشتی والے کہنے لگے کہ تو پاگل ہے اور تیری عقل ماری گئی ہے۔ میں نے کہا نہ تو میں پاگل ہوں اور نہ میری عقل ماری گئی ہے،
پھر میں نے ان کشتی والوں کو میرا تمام قصہ سنایا۔ یہ ماجرا سن کر سب نے اپنا سر جھکا لیا اور کہنے لگے تو نے بڑی حیرت کی بات سنائی، اور اب ہم تجھے ایسی ہی بات سنائیں گے جس سے تجھے بڑا تعجب ہوگا۔ ہم اس کشتی پر بڑے لطف سے جا رہے تھے اور ہوائیں بھی موافق تھیں۔ اتنے میں ایک جانور سمندر کے پانی کے اوپر آیا۔ اس کی پشت پر یہ بچہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک غیبی آواز ہم نے سنی کہ اگر اس بچے کو اس کی پشت پر سے اٹھا کر اپنے ساتھ نہ لیا تو تمہاری کشتی ڈبو دی جائے گی۔ اور ہم میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس جانور کی پشت پر سے اس بچے کو لے لیا، اور پھر وہ جانور پانی کے اندر چلا گیا۔ تیرا واقعہ اور یہ واقعہ دونوں بڑی حیرت کے ہیں، اور ہم سب عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد سے اللہ جل شانہ ہم کو کبھی کسی گناہ پر نہیں دیکھے گا۔ اس کے بعد ان سب نے توبہ کی اور کہا کہ اے وہ پاک ذات، کتنی مہربان ہے، بندوں کے احوال کی خبر رکھنے والی ہے، بہترین احسانات کرنے والا ہے، اور اے وہ پاک ذات جو مصیبت زدوں کی مصیبت کے وقت مدد کو پہنچنے والا ہے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل راہ اسلام کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو آگے شیئر کریں تاکہ یہ باتیں کسی کے دل میں اتر جائے۔